بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسل کے دیوانے، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسل کے دیوانے، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسل کے دیوانے، بو بکر عمر عثمان و علی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں اور اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے محترم شیخ یاسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی اچھی محفل منعقد فرمائی، اور اپنے شیوخ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر آئے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میرے والد محترم یوسف یعقوب صاحب ولد محمد یعقوب بن نور محمد بن غلام محمد بن عیسیٰ، ان کی پیدائش 1953 گجرانوالہ کے گاؤں قلعہ دیدار سنگھ میں ہوئی۔ وہ کہا کرتے تھے اکثر کہ اپنے کم خوبصورت بچوں کو والدین دین کی تعلیم حاصل کروانے کے لیے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ان کی خوبصورتی اور ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے ان کی والدہ نے دعا دی تھی کہ ہم انہیں دین کی تعلیم حاصل کروائیں گے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز گجرانوالہ سے کیا۔ دوران تعلیم ہی میں تھے کہ وہ 10-12 سال کی عمر میں والدین کو بتائے بغیر کراچی چلے گئے۔ کراچی میں انہوں نے اپنی تعلیم دارالحدیث رحمانیہ، جو کہ بہت پرانی درسگاہ تھی ہندوستان کے شہر دہلی میں، تقسیم پاکستان کے وقت یہ درسگاہ کراچی میں شفٹ ہو گئی۔ جن اساتذہ سے انہوں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی وہ اس دور کے مانے ہوئے شیوخ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے نام شیخ مولانا حاکم علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مولانا کریم الدین بورے والا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مولانا عبدالعزیز لیلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تعلیم مکمل ہوئی تو اسی مدرسے میں ان کی صلاحیتوں کی بنا پر انہیں 17 سال کی عمر میں استاد مقرر کر دیا۔ وہ بہت ہی اچھے مدرس تھے، جنہوں نے ان سے پڑھا وہ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ کسی طالب علم کو اگر کسی 1000 اساتذہ نے پڑھایا ہو تو وہ انہیں بھول سکتے ہیں، لیکن یوسف یعقوب کو نہیں بھول سکتے۔ کراچی کا مدرسہ چھوڑ کر انہوں نے کچھ عرصہ گورنمنٹ کے اسکول میں بھی خدمات انجام دی ہیں۔ پھر ان کا ایڈمیشن مدینہ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ عموماً جو پاکستانی جاتے تھے وہ مختلف فیکلٹیز میں جاتے تھے، مثلاً کلیات حدیث، کلیات قرآن، کلیات اصول الدین، کلیات لغت، جس میں بہت ہی کم پاکستانی جاتے تھے۔ شاید کہ یہ پاکستان کے پہلے استاد تھے۔ پھر وہاں سے پاکستان اپنی تعلیم کو مکمل کر آئے۔ زرعی یونیورسٹی میں اسلام آباد میں بھی، فیصل آباد میں بھی خدمات انجام دی۔ ان کی تنخواہ مدینہ سے آتی تھی، جو اس وقت کے پریزیڈنٹ کی بھی نہیں ہوتی تھی۔ 1987 میں انہوں نے اسلامک یونیورسٹی میں اپلائی کیا۔ حافظ عبدالجبار صاحب کے کہنے پر 150 سے 200 امیدوار تھے جو انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ ان کی باری رات کے 2 بجے آئی۔ سلیکشن پہلے سے ہو چکی تھی، صرف فارمیلٹی کے لیے ان کا انٹرویو لینا تھا۔ انٹرویو اتنا مشکل تھا کہ 2-2.5 گھنٹے چلتا رہا۔ مصری استاد سوال پوچھتے رہے اور آپ جواب دیتے رہے۔ اس یونیورسٹی میں کہ پریزیڈنٹ بھی اس وقت موجود تھے، اس لیے وہ مجبور ہو گئے تھے کہ انہیں رکھنا ہی رکھنا ہے۔ باقی سب کی کوئی نہ کوئی سفارش تھی، لیکن ان کی کوئی سفارش نہیں تھی۔ یہ اپنے علم کی بدولت اوپر آئے تھے۔ ان کی تعلیمی قابلیت میں ان کی پوری یونیورسٹی میں سب سے زیادہ اپنے سبجیکٹ میں گرفت اور عبور حاصل تھا۔ مصری اساتذہ کو جب عربی زبان میں مشکل پیش آتی یا نفس اور صرف میں مشکل آتی تو وہ ان سے رجوع کرتے۔
ان کے تمام سٹوڈنٹس اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان جیسی نحو اور صرف کوئی نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ انہوں نے نحو اور صرف کو دنیا کے جدید ترین سٹینڈرڈ کے مطابق مثالوں کے ساتھ پڑھانا شروع کیا تھا، جبکہ دینی مدارس میں پڑھ کر پڑھائی جاتی ہے۔ آپ آتے ہی پوری ایک ٹیبل مثالوں کا بورڈ پر لکھتے اور پھر ان مثالوں کی شرح کرتے، شرح کے بعد قاعدہ بتاتے جو کہ دنیا کے جدید ترین طریقوں میں سے ہے۔ کلاس کا ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے بوریت کو دور کرتے، مختلف قسم کے دلچسپ واقعات اور علمی لطیفے سناتے جس سے وہ لیکچر ہمیشہ کے لیے طلباء کو یاد رہتا۔ اسلامک یونیورسٹی میں اس ٹائم جو سیکنڈ اور تھرڈ جین ہیں ان میں سے 90% اساتذہ ان کے پڑھے ہوئے ہیں اصول الدین عربی شریعہ سے۔ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں ان کا کوئی شاگرد نہ ہو۔ اسی طرح انہوں نے 1987 میں جامعہ سلفیہ اسلام آباد جوائن کیا اور کافی عرصہ وہاں پر بھی خدمات انجام دی۔ نائب شیخ الحدیث کے عہدے پہ فائز رہے، کافی عرصہ مدیر تعلیم بھی رہے۔ ان کے اس دور میں تعلیمی حالات بہت بلندی پر گئے۔ انہوں نے وہاں بلوغ المرام، مشکات شریف، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترجمہ قرآن اور نحو سر پڑھائی۔ ان کے نمایاں شاگردوں میں چند ایک نام: حافظ عبدالجبار صاحب، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، شیخ مولانا عبدالعزیز نورستانی، شیخ ابراہیم فضلی، شیخ عبدالباسط فہیم صاحب، شیخ شفیق الرحمان شاہین صاحب، ملک عزیز الرحمان صاحب، حافظ سعید الرحمان صاحب، شیخ عزیز الرحمان حنیف صاحب، شیخ ابو بکر حنیف صاحب، شیخ اخلاق صاحب، حافظ محمد قاسم صاحب، شیخ عبدالرحمان حامد صاحب۔ اس طرح ان کی سوشل زندگی میں بھی کچھ شاگرد جامعہ سے یا یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد ان سے گھر ملنے آتے تو انہیں بہت خوشی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انداز میں ایک ایسی کشش تھی جو ان سے ایک بار مل لیتا وہ ان سے دوبارہ ملنے کی ضرور آرزو رکھتا۔ ان کی سادگی کا مزاج ایسا ہوتا کہ اگر ان کے کسی دوست یا رشتہ دار کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی تو وہ ضرور ان کی مدد کرتے، حتیٰ کہ کسی اسٹوڈنٹ کو فیس جمع کروانے کی ضرورت پڑ جاتی تو وہ بھی ادا کر دیتے۔ ان کے بہت سارے دوست نے ان سے قرض حسنہ لے کر اپنے مکان بنائے جو کہ انہیں بعد میں واپس کر دیتے۔ اس طرح ان کے دنیا بھر سے دوستوں اور شاگردوں کا عیدین اور رمضان مبارک کے لیے کالز آتی اور ان کا بھی ان سے رابطہ ہوتا۔ گھریلو زندگی میں میرے والد صاحب کا ایک کلیدی اور مدبرانہ کردار رہا ہے۔ اب کہ جو وہ اس دنیا میں نہیں رہے یہ کردار والدہ صاحبہ ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیمی تربیت اسلام کے مطابق کی ہے۔ نماز میں خصوصی توجہ دیا کرتے تھے، کون نماز پڑھ رہا ہے اور کون نہیں۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی اصولوں کے مطابق گزاری ہے۔ اگر کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو ضرور پورا کرتے اور وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھتے، حتیٰ کہ 10 منٹ پہلے ہی اپنے مقرر جگہ پر پہنچ جاتے۔ عبادات میں بھی ان کا ایسی ہی کیفیت تھی۔ اذان ہونے سے پہلے مسجد پہنچ جاتے۔ زندگی میں کافی بار ان کے ایکسیڈنٹ ہوئے لیکن کبھی نماز انہوں نے ترک نہیں کی۔ ہم نے انہیں نماز بیٹھ کر، لیٹ کر اور اشاروں سے پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ نماز تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے، لیکن آخری ایام میں کثرت دیکھی ہے میں نے ان کی زندگی میں۔ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے۔ میرے آئیڈیل میرے والد صاحب ہیں۔ آج انہیں ہم سے بچھڑے ہوئے 1050 دن ہو گئے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جس دن وہ مجھے یاد نہ آئے ہوں۔ اس لیے وہ اکثر میرے خوابوں میں بھی آیا کرتے ہیں۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے، شہر خاموشاں کے مکین بن گئے ہیں میرے بابا، شہر خاموشاں کے مکین بن گئے ہیں میرے بابا، مجھ سے بچھڑے اور افق میں گم ہو گئے ہیں میرے پیارے بابا۔ ہے نیندوں میں بھی اب میرے خوابوں کا ادھورا سا سفر، ہے نیندوں میں بھی اب میرے خوابوں کا ادھورا سا سفر، لگتا ہے زمیں خواب سے بھی جب رخصت ہو گئے ہیں میرے پیارے بابا۔ میں آبلا پاسی کاسہ گدائی لیے پھرتا ہوں در بدر، میں آبلا پاسی کاسہ گدائی لیے پھرتا ہوں در بدر، لوگوں مجھے بھی بتاؤ کہاں سے ملتے ہیں بابا، لوگوں مجھے بھی بتاؤ کہاں سے ملتے ہیں بابا۔
اسی طرح ان کی زندگی چلتی رہی اور 2015 میں انہیں کینسر ڈائیگنوز ہوا، جو سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہوں نے صحت یابی سے نوازا۔ پھر انہوں نے عمرے کا ارادہ کیا جس میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہاں پر وہ اپنے دوستوں سے ملاقات کی مدینہ یونیورسٹی میں، اور شیخ عبدالباسط فہیم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس وقت وہ انتہائی مصروف اور پریشانی کی حالت میں تھے شیخ باسط صاحب۔ ایک طرف ان کی پی ایچ ڈی چل رہی تھی اور دوسری طرف ان کا بیٹا جو سخت بیمار تھا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، جو ہمارے پاکستان آنے کے بعد فوت ہو گیا۔ آج بھی باسط بھائی اکثر کہا کرتے ہیں کہ میں اپنے استاد محترم کی وہ خدمت نہیں کر سکا جو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ باسط بھائی کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ حافظ مقصود صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا نہایت شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ پھر عمرے کے بعد ان کو دل کا مسئلہ ہوا، آنکھوں میں موتیا آ گیا اور بیماریاں دن بدن ان کی بڑھتی گئیں، اور کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ جس دن ان کی کوئی نہ کوئی بیماری یا علاج نہ چل رہا ہوتا۔ کوئی نارمل بندہ اگر 4 یا 5 دفعہ کھانسی کر لے تو اس کا جسم ہل جاتا ہے، لیکن یہ 3 سے 4 دن لگاتار کھانسی کرتے رہے، جس سے ان کی تکلیف اور بے چینی بڑھتی رہی۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید کسی ٹائم ان کا آخری وقت آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بار پھر صحت دی۔ شاید کہ ان کی ذمہ داریاں کچھ رہتی تھیں، وہ انہوں نے ادا کرنی تھیں۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا اور اپنی ذمہ داریاں خود ادا کر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان سے اپنے آخری ذمہ داری بھی اپنے ہاتھوں سے پوری کروائی۔ آخری رات جب میں ان کے پاس تھا تو بے چین رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اور مجھے کہتے جا ہمدان جا کر سو جا، مجھے نیند نہیں آ رہی، کیوں اپنی نیند ضائع کر رہے ہو۔ اسی بے چینی میں فجر کی اذان ہوگی اور انہوں نے بھی نماز ادا کی، اور کچھ ٹائم کے بعد انہیں میڈیسن دے کر ساری بے چینی کے بعد سلا دیا گیا۔ ہمیں کیا پتہ کہ یہ ان کی آخری نیند ہوگی۔ سب کو مطلب ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کی خدمت میں لگا رہتا، لیکن 10 منٹ کے لیے انہیں اکیلا چھوڑا، بس وہی اکیلا انہیں دور لے گیا ہم سے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 اپریل 2019 روز اتوار اور 66 برس کی عمر پائی انہوں نے۔ تدفین کے وقت جو کام ہم نے کرنے تھے وہ کام ملک عزیز الرحمان صاحب سے اللہ نے لیے۔ ان کی ابو سے محبت اور دل لگی کی انتہا کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں تو آنسو تھے ہی تھے، لیکن وہ بھی آنکھوں سے رو رہے تھے۔ اس طرح آخری رسومات ملک صاحب نے ادا کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کا سایہ قیامت ہم پر اور اس مدرسے پہ قائم اور دائم رکھے۔ چودھری ارشد صاحب سے بھی ان کی بہت محبت تھی، کہا کرتے تھے کہ میں نے ساری زندگی پیسے کے لیے پڑھایا ہے، اب میں جو اس مدرسے کے لیے پڑھا رہا ہوں اپنی آخرت کے لیے پڑھا رہا ہوں۔ ملک عزیز الرحمان صاحب کو نصیحت کر کے گئے تھے کہ میرے جنازے پہ اس مدرسوں کے بچوں کو سب کو لے کر آنا۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔